بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شاہد الحق آپ کو اسپوفٹ چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے. اور آج ہم پاکستان اسپورٹس پالیسی 2021 پہ اس کے مین خط و خال ہم لوگ آپ کو بیان کر چکے ہیں جو پاسبلی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے. آج ہم لوگ اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں اور اس دوسرے حصے میں ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ، پاکستان کی جو فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی ایک اسپورٹس کی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس کا رول کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا جو انفراسٹرکچر، اس کا جو مین فریم ورک ہے، اس میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس سے کس طریقے سے فیڈریشنز اور پاکستان اولمپک کو قابو کیا جا سکے گا. گو کہ پاکستان میں 1962 آرڈیننس کے تحت آئین پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ نیشنل وائڈ جو ہے ڈفرینٹ اسپورٹس پالیسیز اور پاکستان میں اسپورٹس کی ترقی اور خاص طور پہ فٹنس اور لوگوں میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پروان چڑھائے. جبکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ کافی زیادہ سارے اختیارات جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں وہ صوبائی سطح پہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ صوبائی پروونشل اسپورٹس بورڈ اور صوبائی جو منسٹریز ہیں وہ اسے کنٹرول کرتی ہیں. تو اس تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آگے چلیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا آپ کو مزید اس کی تفصیلات بتا سکیں. اگر اسپوفٹ چینل کو آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں تو اسے لائک کریں اور اچھی باتوں کو آگے شیئر ضرور کریں. آپ کیونکہ بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں، آپ کی سوچ ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. فیڈرل اسپورٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ایک بنے گی. یہ کمیٹی مشتمل ہوگی جو فیڈرل منسٹر اس میں ہوں گے، اس میں پروونشل منسٹرز تمام ہوں گے. 4 مین آبجیکٹیوز لے کے یہ رول آف جو ہے نا اس کو رول دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو کمیٹی ہوگی، اس کمیٹی کا کام نہ صرف صوبوں کے ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگا، صوبائی سطح پہ جو ادارے ہیں جیسے پروونشل اسپورٹس بورڈ ہے، پروونشل منسٹریز ہیں، اور پاکستان اسپورٹس بورڈ اور منسٹری آف IPC، ان کے درمیان میں ایک کوآرڈینیشن کمپلیٹ کریں گے. اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے میں اور اس کو ایک جیسا پورے پاکستان میں لاگو کرنے میں مددگار ہوں گے. جبکہ جو پالیسیز بننے جا رہی ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں گے ایجوکیشن کے ساتھ، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونا ہے، جو کہا گیا کہ تحصیل سطح تک جو ہے نا ایک اچھے اریناز اور اسپورٹس کے گراؤنڈز اور ایتھلیٹس اور کوچز کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی، جو اکیڈمیز ڈیولپ کی جائیں گی یا جو انسٹیٹیوشنز بنیں گے، ان کے لیے بھی یہی کمیٹی کام کرے گی. یہی کمیٹی جو ہے نا اویلیبل کرے گی فنڈز پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، اور ود دا ہیلپ آف فیڈرل گورنمنٹ. جو پروونس لیول کی گیمز ہیں یا پروونس کے اندر کی جتنے بھی اسپورٹس کے معاملات ہوں گے ان کو یہ کنٹرول کرے گی. یہ جو فیڈرل اسپورٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی، اس کی چیئر پرسن جو ہے نا، اس کا جو چیئر پرسن ہوگا فیڈرل منسٹر فار IPC ہوں گے. جبکہ ان کے ممبرز میں فیڈرل سیکرٹری ہوں گے، منسٹر اسپورٹس سندھ، منسٹر اسپورٹس پنجاب، منسٹر اسپورٹس بلوچستان، منسٹر اسپورٹس KPK، اور یوں ہی منسٹر فار اسپورٹس گورنمنٹ آف AJ کے، اسی طرح منسٹر فار اسپورٹس فار GB، اور آخر میں اس کے ممبر جو ہوں گے، بلکہ ممبر بھی ہوں گے اور وہ سیکرٹری بھی ہوں گے اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے،
وہ ہوں گے DG پاکستان اسپورٹس. اس کمیٹی کا ایک اور بڑا اہم رول ہوگا کہ ایک تو یہ کوارڈینیٹ کر رہی ہوگی سارے صوبوں میں اور اپنے صوبائی لیول پہ جو نیشنل اسپورٹس پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کروائے گی تاکہ ایک یونیفارمیٹی رہے, ایک جیسا سسٹم جو ہے نا وہ اوپر کھلاڑیوں کی اور تمام اسپورٹس فرٹرنیٹی کو جو ہے نا لے کے اوپر آئے. لیکن اس میں صوبائی سطح پر وہ نہ صرف لوکل انٹرنیشنل ایونٹس کو آرگنائز کرے گی تاکہ انٹرنیشنل ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, اسپورٹس ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے, اور پھر کچھ ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں گے جس میں ہم لوگ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کے لیے تھرو اسپورٹس کام کر سکیں, اور پھر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہیں یونائٹڈ نیشن کے ان کو اچیو کرنے میں یہ کمیٹی جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوگی تاکہ عام لوگوں کی سطح تک, تحصیل ڈسٹرکٹ لیول تک, کلب لیول تک اور ایتھلیٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو, اور ایک کمپلیٹ سسٹم کو بنانے میں یا اس کو رواں کرنے میں, ریگولیٹ کرنے میں یہ کمیٹی جو ہے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کرے گی. ایتھلیٹس کے جو کیش پرائزز کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا جو ابھی تک واضح نہیں ہے اس پالیسی میں, جو فیڈرل سطح پہ بھی کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی, اسی طرح پروونس لیول پہ بھی جو بھی ایتھلیٹس اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے یا کوچز ان کو انسینٹیوز جو دیے جائیں گے, جو انعامات دیے جائیں گے, اس کے لیے ایک پالیسی مرتب کی جائے گی جس کا کمپلیٹ سے ذکر نہیں ہے. ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا. انڈومنٹ فنڈ فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس کی فلاح و بہبود ہوگی کیا ہے اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے, لیکن یہ کمیٹی اس پہ بھی کام کرے گی کہ ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا پروونس لیول پہ, فیڈرل لیول پہ, اور اس کو کوریلیٹ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس فنڈ کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. اللہ کرے کہ جس طرح کی رائے دی جا رہی ہیں اسی طرح اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے, کیونکہ کوئی بھی قانون ایسا جو بہتری لا سکے وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن جہاں کہیں خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. یہ میں بتاتا چلوں کہ اس طرح کی تمام کمیٹیز اور سارا کچھ پہلے بھی موجود ہے. پروونس لیول پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے, نیشنل لیول پہ پچھلے دنوں اجلاس بھی بلایا گیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر امپلیمنٹ پہلے بھی ہو رہی ہوتی تو 2005 اسپورٹس پالیسی کے اکارڈنگلی جن فیڈریشنز نے گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیا آج وہی پاکستان اولمپک سے بھی باہر ہیں, اور ان کے ساتھ ایسی ڈرٹی پولیٹکس کھیلی گئی کہ آج کھلاڑی کے دشمن اور کوچز کے دشمن ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کوارڈینیشن کمیٹی کی ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ مستقبل میں کھلاڑیوں, کوچز اور آفیشلز کا خیال رکھیں, کیونکہ یہی مرکز ہیں کھیل کا. ایڈمنسٹریٹرز, کمیٹیز اور یہ صرف فیصلے کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اگر ان سے فیڈ بیک نہیں لیا جائے گا, ان کی ان پٹ نہیں لی جائے گی اس پالیسی میں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پالیسی کہیں کامیاب ہوگی. اس پالیسی کے کامیابی کے پیچھے بھی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی رائے لینی بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کام اصل میں اس پالیسی کو بنانے میں جو رول ہوتا ہے فیڈریشنز اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا ہوتا ہے, کیونکہ اصل میں وہی کھلاڑیوں, کوچز اور آفیشلز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے, لہٰذا ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور اس طرح کی کمیٹیز بناتے ہوئے خیال رکھیے کہ اس میں کھلاڑی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس میں کھلاڑیوں کی نمائندگی, کوچز کی نمائندگی اور آفیشلز کی نمائندگی ہر سطح پہ ہونی بہت ضروری ہے. یہ تینوں ہی امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ کر جاتے ہیں, لیکن کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے, جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. یہی وجہ کہ کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں ہو. یہی کانفلکٹس جو ہے وہ کھلاڑیوں تک بھی پیدا ہوتے ہیں.
تو اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کا بھی ایک بڑا اہم رول اس میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اس کا بھی جو فریم ورک ہے کمپلیٹلی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کچھ تبدیل کر کے کوئی ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس کو زیادہ پاورفل بنایا جا رہا ہے. پاورفل ضرور بنانا چاہیے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو, بلکہ حکومتی اداروں کو, لیکن خیال رہے کہ یہ پاور صرف اپنے مطلب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ ایکریڈیشنز نہیں ملی تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور پچھلے 4 سال سو جائے گا. اور یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی پاورز میں مین اسٹیک ہولڈرز نہ ہوں. جیسا کہ پچھلے دنوں جب ایک پاکستان اسپورٹس بورڈ کی نئی تشکیل دی گئی تو اس میں بڑے مختصر ممبرز کر دیے گئے. مختصر ممبر ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن مختصر ممبرز کے ساتھ دیکھا یہ جائے کہ اس میں کن لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے. اگر تو صرف کاروباری حضرات کو بیچ میں شامل کرنا ہے, دوستوں کو مستفید کرنا ہے, تو وہ مختصر ٹائم کے لیے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پالیسی کے اندر آپ ایسی چیزیں ڈال دیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص قسم کے انفلوئنس کے لیے ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیے. اسٹیک ہولڈرز کا اس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کے پہلے ممبران بہت زیادہ ہوتے تھے. آپ بے شک اسے مختصر کریں, لیکن اس کو اس میں کیونکہ مشاورت ہو کے آپ نے فیوچر میں اپنی پالیسیز کو مرتب کرنا ہے, اپنے پلان آف ایکشنز کو دیکھنا ہے, تو لہٰذا اس میں اسٹیک ہولڈرز ہونے بہت ضروری ہے. پاکستان اولمپک کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے. ایتھلیٹس کمیشن کے چیئرمین کا ہونا بہت ضروری ہے. یوں ہی کوچز کونسل مرتب کی جائے اور کوچز کے ہیڈ کو بھی اس میں شامل کیا جائے. آلریڈی پاکستان میں ایک انیشیٹ ہو چکا ہوا ہے, پلیئرز کی بھی ایسوسی ایشن بن رہی ہے, کوچز بھی بنا رہے ہیں, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ اپنی طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے, ان کی رائٹس کے لیے کچھ آرگنائزیشنز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو اس میں اتھینٹک آرگنائزیشنز ڈیولپ ہوں ان کو نہ صرف پاکستان اسپورٹس بورڈ رجسٹرڈ کرے, بلکہ اس میں پاکستان اسپورٹس بورڈ اور کہیں بھی فیصلہ سازی میں ان کو شامل حال کرے.